جی بادشاہ صاحب یہ بتائیے گا 77 سال میں ایک طرف دھندلی پکچر ہے اس نظام کی، اگر وہ ٹھیک ڈیلیور کر رہا ہوتا تو آج عوام دہائیاں نہ دیتے، جیسے شیر افضل صاحب نے بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کی کچھ چیزیں، مندوخیل صاحب نے بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ دار کون ہے؟ یہ گلا سڑا نظام ہو گیا، اس میں سے اب کیا نکالیں گے؟ رشوت سفارش کے بغیر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، کمشنر صرف عام آدمی غریب کی ریڑھی الٹانے کے لیے 60 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہے۔ ہاسپٹلز میں ابھی چلے جاؤں، پرسوں 2 پیشنٹ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ایکو کا ای سی جی کا ٹائم ایک کو ہفتے بعد ملا، ایک کو، یعنی غریب آدمی اپنا دل رسک پہ رکھے گا؟ یہ کیپٹل کی بات بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والی ریاست، ہم نے کہا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری کو انصاف ملے گا۔ اصل پوائنٹ آپ جس کے اوپر کرنا بات ہی وہ ہے، باقی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، کون ریاست چلا رہا ہے، کون ہیں جو آج 78 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے، کیا یہاں پر قوم کو کبھی اس قابل سمجھا گیا ہے کہ ان کے فیصلے امپلیمنٹ ہوں؟ یہاں پر ایک اشرافیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کرمنل ایلیٹ ہے، جس کے لیے یہ ملک آج سے نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ کرمنل ایلیٹ کا ملک ہے، اور اس کو اس طرح کیا گیا ہے کہ یہاں پر طاقتور، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عدالتیں نہیں ہیں، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، عہدہ ہے، آپ کو پاکستان کا قانون نہیں پکڑ سکتا۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کو یہاں پہ جینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جی، عوام ذمہ دار ہے۔ مندوخیل صاحب میرے بھائی ہیں، بڑا ان کا، مجھے بتائیے کہ عوام کا حصہ کتنا ہے اس نظام کے اندر؟ یہاں پر آج وہ کرمنل ایلیٹ جن کے نہ یہاں بچے پڑھتے ہیں، نہ جن کی جائیدادیں پاکستان میں ہیں، اور وہ ہیں جن کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں کرپشن کی یا لوٹ مار کی ہے، آپ کا عدالت کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا، بلکہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے نا، لیکن میرا خدا پہ یقین ہے، حضرت علی کا جو قول ہے کہ کفر کا نظام چل رہا ہے، دنیا کے اندر چل رہا ہے، کفر کی حکومتیں چل رہی ہیں، لیکن ظلم، جبر، فسطائیت کی حکومتیں نہیں چل سکتی۔ کفر کے نظام میں جو بات کریں نا، عمر لاز ہیں، میں یہی پہ آنے لگا ہوں۔ اب ویلفیئر اسٹیٹ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، لوگوں کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے، لوگوں کا میڈیکل فری ہے، ان کے وہاں پر ایک قانون ہے جو سب کے لیے برابر ہے۔ آپ گاڑی کا اشارہ گاڑی توڑ کے دکھائے نا، خواہ وہ آپ ارب پتی ہیں یا آپ غریب ہیں، سب کے لیے ایک قانون ہے، آپ کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ سپرمیسی نہیں ہے قانون، یہ ایک ون آف دا میجر ریزن۔ قانون ہے ہی نہیں نا، قانون ہے، امپلیمنٹیشن نہیں۔ قانون ہوتا تو امپلیمنٹ ہو۔ وی آر لیونگ ان اے بنانا ریپبلک۔ یہ قانون کی جو کتاب ہے، لکھی کتابوں کے اندر ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہوتی ہے، ایگزسٹ کرتا ہے۔ میرے بھائی مجھے بتائیے نا، اب ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، باقی ماضی چھوڑ دیتے ہیں، آپ تینوں قانون دان ہیں، آپ سے بہتر کون بتائے گا؟ میں بتاتا ہوں، یہاں پر کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ مجھے بتائیں 2024 کو لے لیں، باقی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا ایک مختصر صاحب کمیں 1 سے 38 تک، میں تو قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت جو پڑھا ہے آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ 1 سے 38 تک دل پہ ہاتھ رکھے، یہی شیر افضل صاحب سے پوچھوں گا، کیا یہ کتاب میں تو ہے، کیا عملاً امپلیمنٹ ہے یا سوال سسپینڈڈ ہی ہے؟ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہوتی تو آج ہم اس حالت کو نہ پہلے 38 آرٹیکل نافذ کر دیں تو کچھ بہتر ہو، وہ سسپینڈڈ نہیں ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں نا۔ میں بات مکمل کر لوں۔ جی آپ مجھے بتائیے کہ باقی چھوڑ دینا، 78 سال سے ہم آزاد ہوئے ہوئے ہیں انگریز کی حکمرانی سے، انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا۔ آج 2024 کو گزرے 1.5 سال ہوا ہے جب یہ نظام ایک نیا بنا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ نے ہر طرح کا ظلم، جبر، بربریت کر کے دیکھ لی، عمران خان کو جیل میں ڈال لیا، آپ نے نشان چھین لیا، آپ نے ہم جیسے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے قانون دیا۔ پہ آ رہا میں قانون یہاں پہ قانون ہے کہاں پہ؟ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، جب عوام نے، آپ نے ایک جمہوری نظام بنایا ہوا پاکستان کے اندر، ڈیموکریسی آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، یہی ہے نا، یہی نظام ہے۔ بنیاد آپ میں تعریف بتا دیتا ہوں، BUI بائی دا پیپل، OFF آف دا پیپل، فار اوے فرام دا پیپل۔ اچھا اب سن لیں، 8 فروری کو آپ نے ایک الیکشن کرواتے ہیں، ماضی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اندر لوگوں نے ایک اپنی رائے دی، شوکت بسرا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں 60,000 سے الیکشن جیت کے بیٹھا ہوں، میری جگہ تیسرے نمبر پہ اس کو فارم 47 دے دیا جاتا ہے۔ پھر اسی لیے تو میں جو بات ابھی کہہ رہے ہیں، جس کو آپ عامر کہتے ہیں، اس کے دور میں کرائم ریشو نکالنے میں نے دیکھا ہے، چھوڑ دیں، یہی بات غلط ہے، ریٹس نکال، یہی بات غلط ہے کہ آپ جی عامر ڈکٹیٹر کے دور میں فلاں ہو جاتا ہے، فلاں۔ سیاستدانوں نے کیا کیا ہے ویسے؟ ایک سیاستدانوں کو کرنے تو دے کوئی،
یہ بھی میں بتاؤں، میں دیکھیں 30 سال حکومتیں آپ کی ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، میری بات سنیں، نظام کو چلنے دیں، قانون پر عمل داری ہونے دیں. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ 2 سال کے اٹھے اس کے بعد وہ یہ کہے السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر بڑی کرپشن ہے، یہاں پر قانون کی عمل داری نہیں ہے، یہاں پر لوٹ مار ہوئی ہے، میں آ گیا ہوں اور میں یک انسان کو. جی شوکت بسر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا.